آج امت اسلامیہ کے اندر بہت سے ایڈوکیٹ، بہت سے انجینئرز اور بہت سے بردرز کے نام سے ایسے دعات موجود ہیں جو عوام الناس میں بالخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، منحرف کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کے فکر کو، ان کی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اہل علم سے جو رابطے، اہل علم سے جو مضبوطیاں تھیں، اس مضبوطیوں کو توڑنے کی کوشش کر۔ دیکھیے، جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں اور جن کا اوڑھنا بچھونا احادیث ہوتا ہے، علوم شرعیہ ہوتا ہے، آج ان کو اسٹیجوں پر صرف 10 سے 15 منٹ کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو ٹائی اور ٹی شرٹ پہن کر کے اگر کوئی آ کر کے آپ کے سامنے اگر فتوے جھاڑ دے، اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ آج امت کا معیار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو صحیح علم کیسے حاصل ہوگا؟ صحیح فقاہت کیسے حاصل ہوگی؟ کسی سے بھی علم حاصل کرنے سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین، اتباع تابعین اس کے عقیدے و منہج کو دیکھتے تھے کہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، لہذا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو لہذا اس سے علم لیا جاتا۔ یہاں تک کہ مدینے کے اندر ایسے بڑے بڑے عباد اور زہاد موجود تھے کہ سلف نے بتایا، حدیث میں، کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ان کو 2 پہاڑ سونے کے خزانے دیا جائے تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اتنے امانت دار۔ لیکن اگر وہ علم کسی کو بانٹتے پھریں تو اس علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وسیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. معزز حاضرین جماعت، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس رب واحد کے لیے ہے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم بارک وسلم علیہ تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ معزز حاضرین جمعہ، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی مشہور آیت پڑھی ہے۔ پہلے اس آیت کا ترجمہ آپ سن لیں۔ اللہ عز و جل مومنین سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے مومنین کی جماعت،
تم میں سے ہر شخص کے لیے، ہر فرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکلیں، لہذا تم میں سے ایک جماعت، تم میں سے ایک گروہ، تم میں سے ایک طائفہ ایسا بھی ہو جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس وحی کو سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس علم کو حاصل کریں، پھر اس کے بعد اس علم کو حاصل کرنے کے بعد، اس میں تفقہ حاصل کرنے کے بعد، پوری طریقے سے سمجھ بوجھ حاصل ہو جانے کے بعد جب اپنی قوموں میں آپ جاؤ گے، آپ اپنے قبیلوں میں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان، اپنے معاشرے میں جاؤ گے، لہذا نبی علیہ السلام سے آپ نے جو سمجھ بوجھ، جو دین، جو علم، جس علم میں آپ نے تفقہ حاصل کیا ہے اس علم کو ان تک پہنچاؤ۔ ان لوگوں کو اگر اللہ کی طرف سے کوئی انذار ہے، کوئی ڈرانے والی چیز ہے تو ان کو ڈراؤ، وعد و وعید کی بات ہے تو ان کو بتاؤ، اگر کوئی بشارتیں ہیں تو ان کو سناؤ۔ تو لہذا یہ ایک مفہوم ہے اس آیت کا۔ اس آیت کو مفسرین نے دو تقسیم بتائی ہے، ایک خصوصی اور ایک عام۔ عام اور خاص اس کی تفسیر ہے۔ اگر خاص مراد لیا جائے تو یہ آیت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی، جس جنگ میں نبی علیہ السلام نے شرکت کی اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غزوہ۔ اور جس جنگ میں نبی علیہ السلام شرکت نہیں کیے ہوں، کسی صحابی کو کمانڈر بنا کر کے صحابہ کو ذمہ داری دے کر کے بھیج دیے کہ آپ فلاں جگہ پر جائیے، جنگ کر کے آئیں، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو لہذا اللہ عز و جل یہی کہتے ہیں کہ ہر شخص کو شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، ایک گروپ، ایک طائفہ ایسا بھی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زانو تلمذ حاصل کریں، علم حاصل کریں، نبی علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو آپ لیں۔ یہ خصوصی مراد ہے اس آیت کی تفسیر۔ اور عمومی اگر مراد لیں تو اللہ عز و جل یہی فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بھی، مومنین میں بھی، سب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مدارس اور یونیورسٹیوں میں جا کر کے وہ علم حاصل کرے، وہ اساتذہ کے پاس جا کر کے علم حاصل کرے۔ لہذا تم قوموں میں، تم جماعتوں میں، معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا ہو، ایک گروہ ایسا ہو جو علم حاصل کرے مدارس میں جا کر کے۔ وہ علم جو صرف 1 سال 1.5 سال میں حاصل ہونے والا علم نہیں، اپنی زندگی کا آدھا حصہ اس علم میں اگر لگا دیتا ہے تو صحیح معنی میں اس کو کہتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ تو لہذا ایسے علم کی ضرورت ہے، تو لہذا یہ عمومی طور پر اس سے مراد ہے، دو تفسیر اس کی مراد ہے۔ اور ایک حدیث کو بھی آپ سنیں جس کو امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سنن میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء کہتے ہیں، وعن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنہ۔ اگر کوئی طالب علم حاصل کرنے کی غرض سے اللہ کے راہ میں نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ۔ اللہ عز و جل کے فرشتے اس طالب علم کے لیے اس علم کی تشنگی کو، اس علم کی پیاس کو بجھانے والے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ۔ اور اللہ عز و جل کی آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ تمام مخلوقات، یہاں تک کہ سمندروں کے بلوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی
اس طالب علم کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی مثال عبادت گزار عابد پر ویسے ہی ہے جیسے چاند کی فوقیت سارے ستاروں پر ہے۔ ایک عالم کی جو فوقیت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فوقیت اور اس کی اسپیشلٹی تمام ستاروں پر جو فوقیت ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ایک عالم کی فوقیت کو رکھا ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اہل علم، دین کا تفقہ اور دینی علم حاصل کرنے والے، یہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، یہ انبیاء اپنی پراپرٹی کے اندر انہوں نے درہم اور دینار کو نہیں چھوڑا ہے، اپنی میراث میں انہوں نے درہم و دینار کو کوئی جائیداد انہوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، اگر ان نبیوں نے کوئی چیز چھوڑا ہے وہ علم کی دولت، وہ علم کی میراث، وہ علم کی تشنگی کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جس نے جس مقدار میں محنت کی اس کو حاصل کیا، اللہ عز و جل اس کو اتنا علم عطا کیا۔ اس حدیث کو سن لینے کے بعد ایک اور حدیث بھی آپ سن لیں متفق علیہ، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی اپنے احادیث میں اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يخبض العلم انتضاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يخبز العلم بخبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا۔ یہ حدیث بڑی جامع ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کو سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ بہت چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، باپ اور بیٹے دونوں بھی صحابی تھے الحمدللہ، دونوں اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان سے علم کو لوگوں کے دلوں سے ایسے ہی نہیں اٹھائے گا کہ ہر ایک کے دل سے ایسے ہی علم کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے جائے گا، ایسا نہیں۔ اللہ کا جو معیار ہے علم کے اٹھانے کا یہ نہیں ہے، اللہ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ لوگوں سے علم کو اٹھائے گا، لوگوں کے درمیان سے علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ عز و جل لوگوں کے درمیان جو علماء ہوں گے، لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ اور صحیح فقاہت اور دین کا تفقہ جن کو بتائیں گے، ان علماء کو اللہ تعالیٰ اس دھرتی سے زمین سے اٹھا لے گا، یہاں تک کہ جب زمین میں اس سرزمین پر کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو عوام الناس لوگ کیا کریں گے؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا، اپنا سردار، اپنا مفتی، اپنا رہبر، اپنا داعی تسلیم کر لیں گے، اور تسلیم کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ فسئلوا، ان سے سوالات ہوں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے بڑے بڑے اسٹیجوں پر۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور وہ جاہل علماء، وہ جاہل دعات جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے، بس دو چار چیزیں رٹ کر کے، احادیث کو آیات کو رٹ کر کے لوگوں کو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، لیکن فتویٰ دینے کے بعد کیا ہوگا؟ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حدیث سمجھ میں آئی سب کو؟ آئی کیا بھائی؟ الحمدللہ۔ اب آئیے ایک آیت اور دو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امت مسلمہ کے نوجوانوں سے، نوجوان لڑکوں سے، لڑکیوں سے بالخصوص آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے، وہ غور سے سنیں کہ آج امت اسلامیہ کے اندر جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے، ہر مسلمان کے لیے دینی علم کے حاصل کرنے کو، اس کے حصول کو واجب کر دیا۔
تو واجبات میں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کے معلومات، اس کے ابتدائی معلومات تو ہر ایک کو ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں تفقہ. اگر کوئی عام آدمی قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیا، وہ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ میں پورا قرآن کو سمجھ گیا. لہذا قرآن مجید کی تفسیر کے جتنے ترجمے موجود ہیں، اردو کے اندر ہو چاہے انگریزی کے اندر ہو، بس اس میں عام مفہوم بتایا گیا ہے، پوری فقاہت اس میں نہیں جھاڑی گئی ہے، پوری تفسیر اس میں نہیں بتائی گئی ہے. لیکن اصل تفسیر جو عربی کتابوں کے اندر ہے، امام ابن جریر الطبری کی مشہور تفسیر الطبری اور امام زمخشری اور اسی طریقے سے بہت سے ایسی تفسیر کی کتابیں ہیں، تو ان تفسیر کی کتابوں میں جو علم ہے وہ علم عام عوام تو حاصل نہیں کر سکتی. تو لہذا اگر کسی آیت کے اندر صرف لفظ لام آ جائے کسی آیت میں، تو عربی لغت کے اندر آپ اس کے اصطلاحات کو دیکھیں گے تو 70 سے زائد معانی کا استنباط اور 70 سے زائد مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث جس کے اندر 300 سے زائد مسائل اہل علم دین میں تبحر اور دین میں تفقہ حاصل کرنے والے نکال سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، آج امت مسلمہ کا ایک کثیر طبقہ آج اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایسے دعات اور ایسے داعیوں کے فالورز بن چکے ہیں. آج یوٹیوب اگر کھول دیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ کس داعی کے زیادہ فالورز ہیں، تو لہذا اس کو سننا شروع کر دیں گے. لہذا اس علم کے معیار کو فالورز کے ذریعے سے، اس کی اکثریت کی چاہت کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا ہے. احادیث آپ پڑھو. لہذا اگر کوئی آیت نمبر، حدیث نمبر، چیپٹر نمبر اگر آپ کے سامنے بتا دے، یہ علم کا معیار ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ایک دلیل، ایک واقعہ مختصر سا، علامہ صالح الفوزان حفظہ اللہ ورعاہ، یہ سعودی عرب کے ابھی دارالافتاء کمیٹی کے آپ ذمہ دار ہیں اور پورے عالم اسلام میں بہت بڑے عالم دین ہیں الحمدللہ، شیخ صالح الفوزان. انہوں نے اپنے محاضرے کے اندر، اپنے درس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، ایک واقعہ عوام کے سامنے، طلبہ کے سامنے ذکر کیا ہے. اس کو غور سے سنیں. اگر کوئی بغیر کسی استاذ کے کوئی حدیث کا علم حاصل کر لے، بغیر کسی استاذ کے زانوِ تلمذ حاصل کیے بغیر تفسیر کو سمجھ لے، تو اس کا نقصان کیا ہوگا اس سے آپ سمجھیں. ایک شخص صحیح بخاری کو بغیر استاذ کے پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کتاب الطب میں جو طبی مسائل ہیں، علاج معالجے کے جو احادیث ہیں، اس میں اس نے الحبۃ السوداء کی حدیث پڑھ لی، الحبۃ السوداء کلونجی کے بارے میں. لیکن جو ایڈیشن، جو طباعت اور جو پرنٹر اس کو ملا تھا صحیح بخاری کا، اس کو جو ہے الحبۃ السوداء کی جگہ اس نے الحیۃ السوداء پڑھ لیا. الحیۃ السوداء، الحبہ کے معنی ہے کالے دانے کو کہتے ہیں، الحبۃ السوداء. الحیۃ السوداء کہتے ہیں کالے سانپ کو. لہذا با اور یا میں اس نے فرق کر لیا، حبہ کی جگہ پہ حیہ پڑھ لیا. تو وہ خود سے پڑھ رہا تھا تو سیدھے جنگل گیا اور جا کر کے اس نے کالے سانپ کو پکڑ کر کے اس کو ذبح کیا اور اس کو کھا لیا. فوراً اس کی وفات ہو گئی. کیا سمجھ میں آیا آپ؟ اگر احادیث کو اپنی طرف سے آپ پڑھو گے، احادیث کا مطالعہ خود سے کرو گے، کتنی کتابیں ہیں یہاں پر، یہ سب کتابیں آپ پڑھ لو گے تو کیا آپ کو تفقہ حاصل ہو جائے گا؟ خود سے پڑھ لیں گے. لہذا جب تک استاذ کے بغیر آپ علم حاصل کرو گے، استاذ کے بغیر وہ علم کوئی کارآمد نہیں ہوگا، وہ علم آپ کے لیے وبال جان ہوگا، جیسے آپ اس واقعے میں دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو. لہذا آج امت اسلامیہ کے اندر بہت سے ایڈوکیٹ، بہت سے انجینئرز اور بہت سے بردرز کے نام سے ایسے دعات موجود ہیں جو عوام الناس میں بالخصوص نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر رہے ہیں، منحرف کر رہے ہیں اور نوجوانوں کے فکر کو، ان کی سوچ کو تبدیل کر رہے ہیں. اہل علم سے جو رابطے،
اہل علم سے جو مضبوطیاں تھیں اس مضبوطیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا وہ لوگ دیکھیے، ایک ایڈوکیٹ صاحب نے، کسی نے ان کو، ہاسپٹل کے لوگوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم لوگ جو فرض روزہ ہے اس کو رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ لہذا انہوں نے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھانا حاضر ہو جائے، عشاء کے وقت خصوصی طور پر کھانا حاضر ہو جائے تو پہلے آپ کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں۔ لیکن اس حدیث کو استدلال کرتے ہوئے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ آپ رمضان کے بعد روزے رکھو۔ میرے بھائیو، واجب اور نفل میں ان کو فرق معلوم نہیں ہے، اور علمی اصطلاحات انہیں معلوم نہیں ہے، اور بغیر استاذ کے انہوں نے علم حاصل کر لیا۔ تو لہذا ایسے لوگوں کو آج امت اسلامیہ اپنا رہنما، اپنا پیشوا اور اپنے اسٹیجوں کی زینت بنایا ہوا ہے۔ آج دیکھیے، جو علماء دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں اور جن کا اوڑھنا بچھونا احادیث ہوتا ہے، علوم شرعیہ ہوتا ہے، آج ان کو اسٹیجوں پر صرف 10 سے 15 منٹ کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جو ٹائی اور ٹی شرٹ پہن کر کے اگر کوئی آ کر کے آپ کے سامنے اگر فتوے جھاڑ دے، اس کو 2 سے 2.5 گھنٹے کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ آج امت کا معیار ہو گیا ہے۔ تو آپ کو صحیح علم کیسے حاصل ہوگا؟ صحیح فقاہت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے بھائیوں، ایک واقعہ بغور سنیں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ، جن کو شمس الدین الذہبی کہتے ہیں، اپنے وقت کے بڑے علامہ اور فہامہ اور فقیہ، محدث اور مورخ تھے۔ ان کی مشہور تاریخی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء۔ انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعے کو نقل کیا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ بغداد کا۔ دیکھیے علم کسے کہتے ہیں، یہ علم کیسے حاصل کیا جانا چاہیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے سلف صالحین نے کیا محنتیں، کیا کوششیں اور کیا قدورتیں کی ہیں، لہذا آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ انہوں نے ایک طالب علم کے واقعے کو نقل کیا ہے۔ ایک طالب علم اندلس سے بغداد کی طرف سفر کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ اندلس سے بغداد۔ آج اندلس کو اسپین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسپین سے بغداد 5250 پر 4 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ کتنی؟ 5254 کلومیٹر کی مسافت ہے۔ اس مسافت کو طے کرتے ہوئے اس وقت نہ تو ٹرین، نہ تو بس، نہ تو فلائٹ، کچھ بھی نہیں، پیدل آنا ہے۔ اور وہ بھی غریب طالب علم پیدل سفر کیے، کہاں سے؟ اسپین سے لے کر کے بغداد تک۔ بغداد کے اندر بڑے بڑے جامع مساجد، ان مساجد میں علمی تشنگی بجھانے کے لیے دور دراز سے کئی طلباء وہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ تو بغداد کی جامع مسجد میں امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ یحییٰ ابن معین کا درس ہو رہا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ، اولین استاذ ہیں۔ یحییٰ ابن معین کے درس میں وہ شریک ہوئے، اور شریک ہو کر کے بس ان کے درس کو سنتے رہے، یہاں تک کہ جب درس ختم ہو گیا، سوال و جواب کی باری آئی، تو انہوں نے پے در پہ سوال کیا، ایک سوال کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ایک پر ایک سوال کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن دوسرے طلبہ جو سوال کرنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو بھی علمی پیاس بجھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کتنے سوال کرو گے، ہم کو بھی موقع دو۔ انہوں نے کہا میرا آخری سوال ہے، وہ طالب علم کا نام آخر میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ میرا ایک سوال ہے، میں بغداد یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کے پاس آیا ہوں، میں اندلس سے بغداد ایک شخص کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ ہیں ابو عبداللہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا، ان کے تعلق سے آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ایسا زمانہ تھا جس زمانے میں آئے تھے، اس وقت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر بہت سی پابندیاں عائد تھی، خلق قرآن کا فتنہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کا مخلوق ہے، یہ فتنہ چل رہا تھا۔ تو اس وقت پورے علماء بغداد میں ڈٹ کر کے بغیر کسی چاپلوسی کے ساتھ، اگر کسی نے اس مقابلے کو ڈٹ کر کے اگر کوئی کھڑے تھے، وہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تھے۔ انہوں نے کہا القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے درس پر
پابندی لگا دی گئی تھی، ان کے گھروں کے سامنے جو ہے حکومت کا عملہ تھا، حکومت کے کارندے موجود تھے، امام احمد بن حنبل کی تعریف میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، ایسا زمانہ تھا۔ امام احیاء ابن معین کہتے ہیں اللہ کی قسم تم کیسی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہو؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ثقہ نہیں فوق الثقہ تھے، سب سے زیادہ جن پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جن کی احادیث پہ، جن کے علم پہ، جن کی فقاہت پہ۔ تو اللہ اکبر، اس کے بعد یہ طالب علم ان کے گھر جا کر کے دستک دیتے ہیں، دروازہ مارتے ہیں، کھٹکھٹاتے ہیں۔ تو اس وقت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ باہر سے جب وہ دروازہ کھولتے ہیں تو باہر دیکھتے ہیں کہ ایک طالب علم کھڑا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اب آپ جو ہے افریقہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ دور، اندلس سے صرف آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے کہ میرے گھر کے سامنے حکومت کے کارندے نظر لگائے ہوئے ہیں کہ کون آ کر کے ایک ایک حدیث ان سے حاصل کر کے لے جائے، میرے اوپر بڑی سختیاں ہیں، میں آپ کو نہیں پڑھا سکتا، آپ کو میں علم نہیں دے سکتا۔ تو اس طالب علم نے اپنے آپ کو ذلیل کر کے انہوں نے کہا اے امام احمد ابن حنبل ابو عبداللہ رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں جو لباس پہن کے آیا ہوں اپنے سرائے میں جا کر کے، اپنی لاڈج میں جا کر کے جہاں میں رکا ہوں وہاں فقیرانہ لباس پہنوں گا، فقیرانہ لباس پہن کر کے آپ کے دروازے پر دستک دوں گا، اور جیسے فقیر پکارتے ہیں، اس وقت فقیر کیسے پکارتے تھے اس کو امام ذہبی نے اپنی سیرت کی کتاب میں نقل کیا ہے، اجر رحمکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اس کا بہتر اجر دے، کچھ دے دو، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ تو ویسے اس طالب علم نے روزانہ جا کر کے اور غریب اور فقیری لباس پہن کر کے ڈیلی حضرت احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ایک ایک دو احادیث لکھ کر کے ورقی پر ان کے کشکول میں ڈال دیتے، یہاں تک کہ جب 300 احادیث مکمل ہو گئی، واثق باللہ کی وفات ہو گئی، تو اس کے بعد متوکل علی اللہ کا دور آیا۔ متوکل علی اللہ یہ عباسی خلیفہ میں سے ایک تھا۔ متوکل علی اللہ جو ہے یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے چاہنے والوں میں سے تھا، تو اس نے پوری پابندیاں جب ہٹا دی تو حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درس میں جمع غفیر، علماء اور طلباء کی کثیر تعداد جو اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے بغداد کی جامع مسجد میں موجود، لیکن احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس وقت اپنے اس لائق و فائق شاگرد کو بلاتے ہیں کہ میرا وہ شاگرد کہاں ہے جو اندلس سے اتنی لمبی مسافت طے کر کے صرف علم حدیث کے لیے مجھ تک پہنچا ہے۔ تو لہذا کہا جاتا ہے کہ وہ طالب علم یہاں پہ ہے، اس طالب علم کا نام تھا بقی ابن مخلد۔ کیا نام تھا؟ بقی ابن مخلد۔ وقت کے بہت بڑے محدث، وقت کے بڑے فقیہ، وقت کے بڑے علامہ اور مفسر تھے۔ کئی احادیث کی کتابیں موجود، تفسیر کی کتابیں موجود، اور تاریخ اور سیر کی کتابیں موجود ہیں۔ آج علماء کے پاس ان کی کتابیں پڑھنے کا وقت موجود نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، علم اصل یہ ہوتا ہے، حصول علم کی خاطر سلف صالحین کی جو محنتیں ہیں یہ محنتیں ہیں۔ آج 2 سال 1.5 سال اور اسی طریقے سے کچھ کسی علماء کی صحبت میں رہ کر کے، یا اگر سعودی ریٹرن اگر کوئی ہو گئے 2 سال 3 سال کوئی جاب کر کے آ گیا تو وہ فتوے شروع کر دیے، لوگ ان کے فتووں کو معتبر ماننے لگے۔ میرے بھائیوں، فاسألوا اہل الذکر، اگر تمہیں کوئی معلوم نہیں ہے مسئلہ، کسی مسئلے کے تعلق سے آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اہل ذکر سے، اہل الذکر ہوا اہل العلم، اہل علم سے آپ رجوع کرو۔ اور اگر یہ اہل علم جو ہے آپ کے درمیان نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کے درمیان نہیں ہوتی۔ لہذا آج اس علم کی کمی کی وجہ سے، اسی لیے ایک قول کو غور سے سنیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ کا مشہور قول، جس کو اہل علم نے ہر حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے، اور ہر کتاب میں اس قول کو دیکھو گے کہ آپ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین کا علم ہے، لہذا اس علم کو سمجھنے سے پہلے،
اس علم کو کسی سے حاصل کرنے سے پہلے دیکھو کہ وہ کیسا ہے، اس کا منہج کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اور اس کا علم اور اس کے علم کی گہرائی کیا ہے، اس کے بعد آپ اس سے علم حاصل کرو۔ لہذا ہر کس و ناکس سے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، علم کا یہ معیار نہیں ہے۔ لہذا صحابہ کرام میں جو کبار صحابہ تھے، کبار صحابہ کوئی مسئلہ ان کو معلوم نہیں ہے، عبداللہ ابن عباس سے سوال کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جواب نہیں دیتے تھے، وہ اپنے سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھیجتے تھے، جاؤ مجھے معلوم نہیں، عبداللہ ابن مسعود کے پاس جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، وہ اپنے سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بھیجتے۔ یہ صحابہ کرام کا معیار تھا، یہ فتوے کا معیار ہوتا ہے۔ آج فتوے جو ہے ماشاء اللہ ایسے 5G اور 4G کے زمانے میں تو اور فتوے بکنے لگے، کوئی بھی فتویٰ پوچھ لے۔ آج امت کا نوجوان جو کالجوں میں تعلیم حاصل کرتا ہے، نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اپنے ذاتی مسائل یا اپنے جو اندرونی مسائل ہیں، ان مسائل کے علم کے لیے بھی آج یوٹیوب پر سرچ کر رہے ہیں، آج گوگل پہ سرچ کر رہے ہیں۔ گوگل اور یوٹیوب کو آج امت کا داعی اور پیشوا بنا لیا ہے۔ لہذا جب تک آپ سوشل میڈیا اور اس جیسی چیزوں سے آپ علم حاصل کرتے رہو گے، آپ کو صحیح علم نہیں ملے گا۔ لہذا علم کا معیار یہ ہے کہ آپ علم کو ان علماء سے حاصل کرو جو علماء زندگی کو علم کے لیے جو ہے قربان کر دیا، جن کے مسائل میں جن کا درک ہو، جو صحیح مسائل کو جانتے ہو، ایسے علماء سے علم حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، اس کے نتیجے میں آج امت کے اندر کتنی گمراہیاں امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، بالخصوص جس جماعت کو جماعت اہل حدیث اور اہل السلف کہتے ہیں، اس جماعت کے اندر خصوصی طور پر ایک فتنہ گردش کر رہا ہے، شکیل ابن حنیف کا فتنہ، جو اپنے آپ کو مہدی اور مسیح موعود کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ بالخصوص کالجوں کے ان اسٹوڈنٹس پر، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے ان اسٹوڈنٹس پر جو انٹرنیٹ اور گوگل کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے وہ بڑے بڑے لمبی داڑیاں اور جبے پہن کر کے ان کو صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر کے ان کو پٹا لیتے ہیں، اور ان کے ذہن کو جو ہے کھوکھلا کر کے ان کو مختلف قسم کے باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو ہے یہ سیٹلائٹ یہ اصل میں دجال ہے، اور اسی طریقے سے دجال پر جو کافر لکھا ہے فرانس اور امریکہ، فرانس کا اخیر کا فارا اور امریکہ کا جو ہے کاف الف، یہ کافر ہے، اس طریقے کی تشبیہات دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین مکمل ہونے سے پہلے، حجۃ الوداع سے پہلے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے علامات کبریٰ، علامات صغریٰ اور قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، قرب قیامت کی بڑی سی بڑی علامتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ لہذا آج مساجد کے اندر امت مسلمہ غور سے سنو، آج مساجد کے اندر ان نوجوانوں کی اصلاح کے لیے، ان نوجوانوں کو صحیح علم اور ان کی صحیح تشنگی کو بجھانے کے لیے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ صحیح علماء کا انتخاب کریں، جو علماء احادیث میں درک رکھتے ہوں، احادیث میں تفقہ رکھتے ہوں۔ لہذا ان علماء کے ذریعے سے ان نوجوانوں کی آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ میں آخر میں یہی امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اپیل کرتا ہوں، بالخصوص نوجوان لڑکوں سے، لڑکیوں سے، آپ علم حاصل کریں۔ علم ہر ایک کے لیے ضروری ہے، لیکن اس علم کو حاصل کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کس سے اس علم کو حاصل کر رہے ہیں، اس کا منہج و عقیدہ کیسا ہے اور اس کی فقاہت کیسی ہے۔ آج اتنے بڑے بڑے داعی، اگر ان کو حدیث کی کوئی عبارت دی جائے، ان کو حدیث کہ کوئی الفاظ دیے جائیں، صحیح تلفظ نہیں آتا ہے، صحیح آیات نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ آیات کی افہام اور تفہیم اور اس کی تشریح آپ کے سامنے کیا بین طور پر ثبوت اس کا پیش کر سکیں گے، اور صحیح شرح اور اس کی صحیح افہام و تفہیم آپ کے سامنے بیان کر سکیں گے۔ لہذا امت کے نوجوانوں، امت کے نوجوان لڑکیوں، آپ علم حاصل کرو۔ لہذا جو صحیح علماء ہیں اور جن کا منہج صحیح ہے، جن کا عقیدہ صحیح ہے، لہذا کسی سے بھی علم حاصل کرنے سے پہلے صحابہ کرام اور تابعین، اتباع تابعین اس کے عقیدے و منہج کو دیکھتے تھے کہ اس کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے۔ لہذا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے تو لہذا اس سے علم لیا جاتا۔ یہاں تک کہ مدینے کے اندر ایسے بڑے بڑے عباد اور زہاد موجود تھے
کہ سلف نے بتایا، حدیث میں کتابوں میں موجود ہے کہ اگر ان کو 2 پہاڑ سونے کے خزانے دیا جائے تو ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اتنے امانت دار، ان کی امانت پر اتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ علم کسی کو بانٹتے پھرے تو اس علم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر! ایک عابد، اتنا بڑا عبادت گزار، اس کی امانت کے تعلق سے اہل علم لکھتے ہیں کہ اتنا بڑا امین ہے، لیکن پھر بھی اس سے علم نہیں لیا جا سکتا ہے، اس سے علم نہیں لیا جا سکتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں جب فتوے آتے، امام مالک رحمہ اللہ کہتے کہ یہ میرے سامنے جو قبر رسول موجود ہے، یہ قبر رسول دنیا کے اندر ہر چیز لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے اس قبر والے کے، ہاں سوائے اس قبر والے کے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لائے اس کو لینا، اور جس چیز کو چھوڑنے کا حکم دے اس کو چھوڑ دینا۔ لہذا ایسے بڑے بڑے امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، کوئی فتویٰ آتا تو کبھی لا ادری کہہ دیتے تھے، مجھے معلوم نہیں ہے، اور لا ادری کہنا مجھے معلوم نہیں ہے آدھا علم ہے۔ لہذا آج کسی سے بھی فتویٰ پوچھو، بغیر علم کے وہ فتویٰ دیں، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لہذا امت کے نوجوانوں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اخیر میں یہی آپ لوگوں سے نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی علم حاصل کریں تو دیکھیں کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اور پختہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح منہج کو اپناتے ہوئے، اور جس سے علم حاصل کر رہے ہیں اس کے صحیح منہج کو دیکھتے ہوئے اپنے علم کی تشنگی کو بجھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ اس موقع پر میں بالخصوص ہمارے فضیلت الشیخ مولانا یوسف جمیل جامعی رحمہ اللہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے جب تک باحیات تھے اس وقت بھی مجھے ایک مرتبہ موقع ملا تھا یہاں خطبے کا، لیکن ان کے بعد آج موقع ملا ہے، اس موقع پر ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ خدمات کو ان کے لیے ذخیر آخرت بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں صحت و عافیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ جو ہسپتالوں میں موجود ہیں انہیں صحت و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ ان کے گھروں میں پہنچائے۔ اللہ جتنے بھی انتقال کر چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہماری وفات ہو تو ہماری زبانوں سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری و ساری فرما دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ انہ هو الغفور الرحیم ورب حلیم۔